آج ہم ایک ایسی عظیم سلطنت کی تاریخ کا جائزہ لے رہے ہیں جو 6 صدیوں سے زیادہ عرصے پر محیط تھی، سلطنت عثمانیہ۔ ہمارے پاس جو مواد ہے وہ اس کی بنیاد، عروج، زوال اور اس کی وراثت پر روشنی ڈالتا ہے۔ جی بالکل، یہ ایک ایسی طاقت تھی جس نے 3 براعظموں پر حکمرانی کی اور عالمی تاریخ پر واقعی گہرے نقوش چھوڑے۔ آج ہم کوشش کریں گے کہ اس طویل کہانی کے اہم پہلوؤں کو سمجھ سکیں۔ ٹھیک ہے، تو آئیے بالکل ابتدا سے شروع کرتے ہیں۔ یہ سب کیسے شروع ہوا؟ اناطولیہ میں سلجوقی سلطنت کے کمزور ہونے کے بعد؟ جی ہاں، وہیں سے 13ویں صدی کے آخر کی بات ہے۔ عثمان اول ارطغرل غازی کے بیٹے، انہوں نے اناطولیہ کے شمال مغرب میں ایک چھوٹی سی ریاست قائم کی۔ اچھا جی، تقریباً 1299 کے آس پاس اپنی خود مختاری کا اعلان کیا۔ پھر ان کے بعد جیسے اور خان اول آئے، انہوں نے ریاست کو منظم کیا اور بازنطینی علاقوں کی طرف فتوحات کا آغاز کیا۔ اور کیا یہی وہ دور تھا جب وہ مشہور یونیچری فوج بنی تھی؟ اس کی کیا خاص بات تھی؟ بالکل، اور خان نے ہی یونیچری کی بنیاد رکھی تھی، جسے انکشاریہ بھی کہتے ہیں۔ یہ اس وقت ایک آپ کہنے انقلابی قدم تھا۔ اچھا، کیسے؟ دیکھیں، جنگی قیدیوں اور غیر مسلم علاقوں سے نوجوان لیے جاتے تھے، انہیں مسلمان کیا جاتا، پھر سخت فوجی تربیت دی جاتی۔ وہ براہ راست سلطان کے وفادار ہوتے تھے۔ یہ ایک بہت منظم اور طاقتور فورس تھی۔ تو اس نے ابتدائی فتوحات میں کافی مدد دی ہوگی؟ یقیناً، کلیدی کردار ادا کیا انہوں نے۔ تو یہ ابتدائی دور تھا تنظیم اور توسیع کا، لیکن پھر وہ تیمور کے ہاتھوں شکست کا بھی ذکر آتا ہے بایزید اول کے دور میں۔ جی، 1402 میں جنگ انقرہ، وہ ایک بہت بڑا دھچکا تھا۔ تیمور کے ہاتھوں شکست نے سلطنت کو تقریباً توڑ ہی دیا تھا۔ اسے زمانہ تعطل کہتے ہیں۔ 1/3 سے زیادہ افراتفری رہی، خانہ جنگی کا عالم تھا۔ لگتا تھا شاید سلطنت ختم ہو جائے گی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ نہیں، محمد اول نے اس بحران کے بعد سلطنت کو دوبارہ متحد کیا۔ یہ اس کی آپ کہیں اندرونی مضبوطی کو ظاہر کرتا ہے۔ صحیح۔ اور اس استحکام کے بعد وہ کون سا لمحہ تھا جس نے واقعی عثمانیوں کو ایک عالمی طاقت بنا دیا؟ میرا خیال ہے قسطنطینیہ کی فتح۔ بالکل، 1453 سلطان محمد ثانی، جنہیں الفاتح یعنی فاتح کہا جاتا ہے، انہوں نے قسطنطنیہ فتح کیا۔ یہ تو تاریخ بدل دینے والا واقعہ تھا۔ بالکل، یہ صرف ایک شہر کی فتح نہیں تھی، یہ 1100 سالہ بیزنطین سلطنت کا خاتمہ تھا۔ اور شہر کا نام استنبول رکھا گیا، نیا دارالحکومت۔ جی بالکل، اور اس نے عثمانی سلطنت کو ایک نئی شناخت دی، ایک نیا وقار بخشا۔ اس فتح کے بعد تو سلطنت کا سنہری دور شروع ہوا ہوگا، خاص طور پر 16ویں صدی، سلیمان القانونی کا زمانہ۔ یقیناً، پہلے سلیم اول نے مصر اور حجاز کو فتح کیا، اس سے خلافت بھی قاہرہ سے استنبول منتقل ہو گئی۔ اچھا، یہ بھی بڑا اہم نقطہ ہے۔ جی، پھر ان کے بیٹے سلیمان، جنہیں مغرب میں محتشم کہتے ہیں، ان کے دور میں سلطنت اپنی وسیع ترین حدود تک پہنچی۔ کہاں تک؟ مشرق میں ایران کی سرحدوں سے، مغرب میں ویانا کے دروازوں تک، شمال میں یوکرین سے جنوب میں یمن تک۔ ایک بہت بڑی سلطنت۔ واہ! اور یہ صرف فوجی توسیع نہیں تھی، قانون سازی، فن تعمیر، ثقافت، ہر چیز عروج پر تھی۔ وہ مشہور توپ کپی محل وغیرہ اسی دور کی یادگار ہیں۔ لیکن پھر ہر عروج کو زوال ہے۔ یہ نیچے کی طرف سفر کب اور کیوں شروع ہوا؟ کیا وہ ویانا کا ناکام محاصرہ 1683 والا وہ ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا؟ ویانا کا محاصرہ، جی، وہ ایک علامتی شکست ضرور تھی، اور اس کے بعد سلطنت زیادہ تر دفاعی پوزیشن میں رہی، لیکن زوال کی وجوہات زیادہ گہری اور پیچیدہ تھیں۔ مثلاً دیکھیں، اندرونی طور پر جانشینی کے جھگڑے، انتظامی کمزوریاں، یونیچری فوج کا سیاست میں بہت زیادہ ملوث ہو جانا، ان کا نظم و ضبط کم ہونا۔ اچھا۔ پھر کبھی کبھار حرم کی خواتین کا اثر و رسوخ، جسے سلطنت خواتین بھی کہا جاتا ہے۔ بیرونی طور پر یورپ کی نئی طاقتیں، خاص طور پر روس اور آسٹریا، وہ مسلسل دباؤ بڑھا رہے تھے۔ اور جنگیں، وہ تو مہنگی پڑتی ہوں گی۔ زور کرنا شروع کر دیا۔ 18ویں صدی تک تو اسے یورپ کا مرد بیمار کہا جانے لگا تھا۔ تو کیا 19ویں صدی میں جو تنظیمات، اصلاحات ہوئیں، وہ اس زوال کو روکنے کی کوشش تھی؟ جی ہاں، بالکل۔ تنظیمات کا مقصد سلطنت کو جدید بنانا تھا۔ نئی فوج، بنکاری نظام، تعلیم، حتیٰ کہ آئین اور پارلیمنٹ بھی لائے گئے۔
लेकिन वो कामयाब नहीं हो सकी पूरी तरह। नहीं, या तो वो नाकाफी थीं या बहुत देर हो चुकी थी। कौम परस्ती की लहर यूरोप से बल्कान तक पहुंच गई थी। यूनान, सर्बिया, बुल्गारिया ये रियासतें आज़ाद होती गईं। और यूरोपीय ताकतों की मुदाखलत भी बढ़ रही थी। जी, सुल्तान अब्दुल हमीद सानी ने कोशिश की, कुछ अरसे आइन मुअत्तल भी रखा, फिर नौजवान तुर्कों के दबाव पर बहाल किया। उन्होंने फ़िलिस्तीन में यहूदी आबादकारी की भी मुखालिफत की, लेकिन सल्तनत अंदरूनी तौर पर कमज़ोर होती जा रही थी। और फिर 20वीं सदी, पहली जंग अजीम, क्या ये आखिरी ज़रबा थी? बिल्कुल। नौजवान तुर्कों ने इनकलाब के बाद सल्तनत को पहली जंग अजीम में जर्मनी और ऑस्ट्रिया हंगरी के साथ शामिल कर दिया। और इस जंग में शिकस्त हुई? जी, शिकस्त तबाकुन थी। जंग के दौरान ही अरब इलाकों में बगावत हो गई, वो अलग हो गए। जंग के बाद फातेह ताकतों ने सल्तनत के हिस्से बखरे करने का मंसूबा बनाया। लेकिन फिर मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क की क़यादत में तुर्की की जंगे आज़ादी लड़ी गई। जी, तुर्क कौम परस्तों ने गैर मुल्की कब्जे और सुल्तानी हुकूमत दोनों के खिलाफ जंग लड़ी। नवंबर 1922 में अंकारा में कौमी असेंबली ने सल्तनत के खात्मे का ऐलान कर दिया। और आखिरी सुल्तान मोहम्मद वहीदुद्दीन शशम, उन्हें मुल्क छोड़ना पड़ा। और खिलाफत का इदारा वो कब खत्म हुआ? सल्तनत के खात्मे के कुछ अरसे बाद मार्च 1924 में तुर्की की नई जमहूरी हुकूमत ने खिलाफत का इदारा भी ख़त्म कर दिया और आखिरी खलीफा अब्दुल मजीद सानी को भी मुल्क बदर कर दिया गया। तो इस तरह 623 साल बाद इस अजीम सल्तनत का खात्मा हो गया। जी बिल्कुल, तारीख का एक बाब बंद हुआ। तो ये थी एक बहुत तवील और पेचीदा कहानी, एक गैर मामूली उरूज और फिर एक तवील जवाल। इसने न सिर्फ एक वसी खत्ते पर हुक्मरानी की, बल्कि अपने पीछे सकाफत, फन तामीर और यकीनन आलमी सियासत पर गहरे नक़ूश छोड़े हैं। इसका जवाल वाकई अंदरूनी कमजोरियों, बैरूनी दबाव और बदलते हुए आलमी नजरियात जैसे कौम परस्ती, इन सब का एक मिलाप था। उसकी विरासत आज भी उन तमाम इलाकों में महसूस की जा सकती है जो कभी उसका हिस्सा थे, चाहे वो मुस्बत हो या मनफी। ये वाकई सोचने की बात है कि एक ऐसी कसीरुन नस्ली और इतने तवील अरसे तक कायम रहने वाली सल्तनत के बनने और फिर ज़वाल पजीर होने का मुतालिया आज हमें जदीद रियासतों के बनने, बिगड़ने और उनके आपसी ताल्लुकात की पेचीदगियों को समझने में क्या सिखा सकता है।